الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور تم کو کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں۔ یہی کافروں کا تذکرہ پچھلی آیات میں بھی اسی طرح کا مفہوم گزر چکا ہے کہ کافر جو ہیں وہ ہمیشہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ صورت پر رہتے ہیں، کہ ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان کو نقصان پہنچایا جائے، خود نہیں پہنچا سکے تو پھر اس طاق میں ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو نقصان تو پہنچے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں نقصان پہنچے تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں، انہیں جو ہے وہ اس سے سکون ملتا ہے کہ مسلمان مصیبت میں آ گئے ہیں، اور اگر تمہیں جو ہے وہ کوئی نیکی مل جائے، تمہیں کوئی آسانی مل جائے تو وہ انہیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اب اس سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہیں تو مسلمان لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کی جو ہے وہ تکلیفیں دے کر انہیں خوشی ہو رہی ہوتی ہے، انہیں جو ہے وہ اس پر سکون مل رہا ہوتا ہے۔ یا اگر کسی مسلمان بھائی کو اللہ نے نعمت عطا کی ہے، کوئی آسانی عطا کی ہے، تو اس پر ان کو بڑا رنج ہو رہا ہوتا ہے، دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس کو کیوں مل گئی ہے۔ تو یہ ایک کافروں کا طریقہ کار ہے کہ اپنے مسلمان بھائی پر جو ہے وہ اس طرح اس کی خوشی پر خوش نہ ہونا، اس کی خوشی پر ناراضگی کا اظہار کرنا کہ یہ نعمت اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، اس کو کیوں مل گئی ہے، اور اس کی تکلیف پر خوش ہونا کہ اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوش ہونا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کرو تو کافروں کی کوئی چال تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ اگر تم واقعی ہی تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے دامن سے امید رکھو اور صبر پر قائم رہو تو وہ تمہیں ضرور ان کی چالوں سے بچا لے گا اور تم جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کرو اے محبوب جب تم صبح کو اپنے دولت خانے سے برآمد ہوئے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں غزوہ احد کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک چند اگلی آیت ہیں، ان میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، اور اس آیت میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ اس کا خلاصتاً یہ ہے کہ جب بدر میں کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی، وہ ہار گئے وہ جنگ، تو اب ان کے دلوں میں بدلے کی جو آگ تھی وہ بھڑک رہی تھی کہ بدلہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے لیا جائے گا۔ تو وہ سب ایک بھاری لشکر تیار کر کے، جس کی تعداد تقریباً 3000 تھی، وہ لشکر لے کر جو ہے وہ احد کے اندر پہنچ گئے۔ سرکار کو خبر ملی کہ اس طرح جو کافر ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں احد میں مقابلے کے لیے، تو آپ نے مشورہ کیا اپنے صحابہ کے ساتھ، اور اس مشورے کے اندر ایک منافقوں کا سردار تھا، عبداللہ بن ابی اس کا نام تھا۔ وہ اوپر سے مسلمان ہی تھا لیکن اندر سے اس نے جو ہے وہ ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ کافروں کے ساتھ بھی اس کے رابطے تھے اور ادھر جو مدینہ کے یہودی تھے ان کے ساتھ بھی رابطے تھے۔ اس کو بھی مشورے میں بلایا گیا، تو سب نے، اس نے بھی اور چند اور لوگوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ ہمیں مدینے کے اندر ہی ٹھہرنا چاہیے، جب وہ یہاں پہنچیں گے تو پھر ان کا مقابلہ کریں گے۔
لیکن چند نوجوان لوگ ان کو جو ہے وہ شہادت کا اور جنگ کا بڑا جذبہ تھا، انہوں نے سرکار سے کہا نہیں ہمیں جو ہے وہ ادھر جا کر ان سے لڑائی کرنی چاہیے وہاں احد کے مقام پر۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے وہ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور زرہ پہن لی۔ اب زرہ پہن کے جب باہر آئے تو پھر وہ جو صحابہ جو کہہ رہے تھے باہر جا کر لڑنا چاہیے، ان کو تھوڑی ندامت ہوئی، کیونکہ سرکار کی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں ادھر ہی ٹھہرنا چاہیے اور ادھر رک کر جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے پھر عرض کی کہ اگر آپ ہماری بات کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں تو ایسا نہ کیجئے، آپ اپنی مرضی سے کام کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ جب زرہ پہن لے، جنگ کا سامان پہن لے تو بغیر لڑائی کیے بغیر جنگ کیے اس کو اتار دے۔ تو پھر آپ نے یہی جو ہے وہ فیصلہ فرمایا کہ ادھر چل پڑیں گے۔ اب عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اس نے یہ جو ہے وہ شکوہ کیا کہ میری بات کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دی گئی، کیونکہ اس کا یہی موقف تھا کہ مدینہ کے اندر ہی رہا جائے اور وہیں پر رہ کر لڑا جائے۔ تو اس نے یہ اعتراض کیا کہ میری بات کو ترجیح نہیں دی گئی، میری بات نہیں مانی گئی اور جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی بات مان لی گئی۔ اس لیے اس نے اپنے جو ساتھی تھے 300 اس کے لوگ تھے، اس نے کہا کہ جب مسلمانوں کا گروہ آمنے سامنے ہو جائے کافروں کے گروہ کے تو ہم جو ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے کر گروہ سے نکل جائیں گے۔ اب یہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم نکلیں گے 300 لوگ ایک لشکر سے جدا ہوں گے تو پھر جو دوسرے ہیں ان کے دلوں میں بھی تھوڑی جو ہے وہ بزدلی آ جائے گی اور وہ بھی چھوڑ کر آنے لگیں گے۔ ٹوٹل مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 1000 تھی ان 300 کو شامل کر کے۔ جب وہ وہاں پہنچے کافروں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اپنے لوگوں کو لے کر وہاں سے نکل گیا، 300 لوگوں کو۔ ان کا خیال تھا کہ شاید سرکار کے جو پکے صحابہ ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ کر کہ ہم نکل رہے ہیں تو آ جائیں گے ہمارے ساتھ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو پختگی عطا فرمائی اور وہ ثابت قدم رہے وہاں سرکار کے ساتھ، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں نکلا۔ یہ 300 منافق جو تھے وہاں سے چھوڑ کر آ گئے۔ اب جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی ترتیب لگائی اور مسلمانوں کے پیچھے ایک پہاڑی درہ تھا، پہاڑ تھا ایک طرح کا، وہاں سے خوف تھا کہ کافر اس طرح گھوم کے آئیں گے اور پیچھے سے جو ہے وہ حملہ کر دیں گے۔ اس لیے سرکار نے اس پہاڑ پر 50 تیر اندازوں کو سیدنا عبداللہ بن جبیر کی نگرانی کے اندر کھڑا کر دیا کہ یہاں سے تم نے ہلنا نہیں ہے، اگر کافر پیچھے سے حملہ کریں تو ان پر تیر اندازی کرنی ہے، یہاں سے تیر برسانے ہیں تاکہ پیچھے سے کوئی مصیبت نہ آ جائے، آگے سے ہم لشکر کو دیکھ لیں گے۔ اب جنگ کی جو ہے وہ صورت ایسی ہوئی کہ فوراً کافر جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے، ایسا مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ اب یہ جو پہاڑی درے پر موجود 50 تیر انداز تھے، انہوں نے دیکھا کہ کافر تو اب بھاگ رہے ہیں، تو اب ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم بھی چلے جاتے ہیں نیچے اور ان کو جو ہے وہ دور تک بھگا کے آتے ہیں۔ حالانکہ سرکار نے حکم دیا تھا کہ میں جب تک حکم نہ دوں تب تک تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ الفاظ اس طرح بعض حدیث میں آتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمارا گوشت پرندے نوچ کے لے جا رہے ہیں تب بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اس جگہ پر قائم رہنا ہے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ جنگ جو ہے وہ ہمارے حق میں جا رہی ہے، مسلمان جیت رہے ہیں، وہ کئی جو ہے وہ وہاں سے چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ صرف سیدنا عبداللہ بن جبیر جو نگران تھے اس جو دستہ تھا اس کے، انہوں نے سمجھایا بھی اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو کہ اس طرح چھوڑو نہیں، سرکار کے حکم پر قائم رہو، لیکن وہ چھوڑ کر آگے چلے گئے، جس کا یہ نقصان ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ درہ خالی ہے، انہوں نے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور اس وجہ سے بہت زیادہ بھگدڑ مچ گئی۔ وہ درے پر جو تھوڑے سے صحابہ موجود تھے وہ ادھر ہی شہید ہو گئے، وہ تیر انداز جو رکھے ہوئے تھے سرکار نے، اور پیچھے سے بھی مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن یہ مسکنسپشن ہے ہمارے ہاں کہ شاید مسلمان احد کی جنگ ہار گئے تھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ احد کی جنگ بھی مسلمانوں نے ہی جیتی تھی، ہاں بنسبت بدر کے احد میں نقصان زیادہ اٹھانا پڑا مسلمانوں کو، جانی نقصان کافی زیادہ ہوا، کئی سارے صحابہ شہید ہو گئے۔ تو سرکار کے دندان مبارک اسی جنگ میں شہید ہوئے، حضور کے دانت جو تھے وہ اسی جنگ میں شہید ہوئے، بہت ساری جو ہے وہ نقصانات اٹھانے پڑے۔ اب اس کی وجہ کیا بنی، وہ ہے اصل بات، اس کی وجہ جو نہ بنی ہے وہ اصل بات ہے جس سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی ہے کہ بدر میں اللہ نے 300 کو 1000 پر جو ہے وہ فتح عطا فرما دی تھی۔ 300 لوگ تھے، 1000 کو کی دوڑے لگ گئی تھیں، لیکن یہاں 700 کا لشکر ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ پاؤں اکھڑ گئے ہیں بعض لوگوں کے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ وہاں سرکار کے حکم کو مانتے رہے بدر میں تو اللہ نے بہترین فتح عطا فرمائی، یہاں سرکار کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو نقصان سے دوچار کیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ جب تک میرے حبیب کے حکم کی پیروی کرتے رہو گے تب تک جو ہے وہ دنیا کے
اوپر والے مقام پر رہو گے، اور جب اس کے حکم کی نافرمانی کرو گے تو میں تمہیں ذلیل کر دوں گا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ آج مسلمانوں کی ابتر حالت کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سرکار کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے حضور کی سنت کے مطابق اپنی زندگیاں ہی نہیں گزاری، سرکار کے فرمان کو چھوڑ دیا ہم نے، اس لیے ہم ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں۔ اب اس جنگ میں ایک اور بات بھی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس جنگ کی وجہ سے معاذ اللہ بعض صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، بعض صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ سرکار کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، بزدل اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ اس جنگ کے اندر جو خطا واقع ہوئی صحابہ سے، ہم جانتے ہیں کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں۔ معصوم اس کو کہتے ہیں کہ خطا جس سے ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ صرف فرشتے اور انبیاء کرام ہوتے ہیں، نبی اور فرشتے ہوتے ہیں کہ جن سے خطا نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام بھی انسان ہی ہیں، ان سے اس جنگ میں خطا واقع ہوئی اور اللہ نے اس خطا کو معاف بھی فرما دیا۔ سورہ نساء کے اندر، سورہ آل عمران 4 سپارہ آگے چل کے آئے گا، اسی کے اندر اللہ عز و جل جو ہے وہ ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہم نے ان سب کو معافی دے دی۔ یعنی پہلے اللہ خطاؤں کا تذکرہ فرماتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ ہم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر دوسرے کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان صحابہ کے بارے میں اپنی جو زبان ہے وہ دراز کرے، اور ایسا کرنا بالکل بھی نہیں چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ سرکار نے ان کو پہنچایا اور ان کے ذریعے چلتا چلتا ہمارے تک پہنچا۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم تک دین کیسے پہنچتا؟ ہم مسلمان ہیں تو صحابہ کی برکت سے ہی ہیں، اللہ کے فضل سے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم تک کیسے دین پہنچتا؟ تو جو ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرتا ہے گویا وہ اپنے دین کے بارے میں طعن و تشنیع کر رہا ہے، وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ ہمارے دین کے اندر خرابی ہے، کیونکہ دین پہنچانے والے تو وہی لوگ ہیں۔ سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری طور پر آپ کا وصال ہو گیا، آگے جو دنیا کے مختلف جگہوں پر دین پہنچایا وہ صحابہ کرام نہیں پہنچایا۔ صحابہ نے اپنے گھر چھوڑے، وہاں سے اپنی زمین جائیداد چھوڑ دی ادھر، صرف کس لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ اور تو جو ایسی ہستیاں ان کے بارے میں زبان طعن دراز کرنا، یہ بالکل عقل مند اور صحیح جو مسلمان ہے اس کا کام نہیں ہے، یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے۔ ہمیں ان لوگوں سے بھی بچنا ہے اور صحابہ کی گستاخی سے بھی بچنا ہے، کیونکہ اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ صحابہ کی قسموں کا تذکرہ فرماتا ہے سورہ حدید کے اندر کہ بعض وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، بعض وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ مرتبہ ان کا اگرچہ الگ الگ ہے، پہلے والے زیادہ مرتبے والے ہیں، بعد والے تھوڑے مرتبے والے ہیں، لیکن آخر میں آیت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ کی تفسیر تقریباً سارے مفسرین نے جنت سے کی ہے کہ اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ جنتی ہونے کا جو ہے وہ وعدہ فرمایا۔ اسی لیے ہم کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ اسی عقیدے پر انشاءاللہ قائم رہنا ہے، اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر ہمیں دعا ہے اللہ عز و جل سے کہ ہمیں اسی عقیدے پر مرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں گناہ خطائیں لغزشیں اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو تا دم حیات مسلک حق اہل سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔